بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کی طرف سے میں آپ سب بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے اندر جو بھی جائز مرادیں ہیں، جائز حاجتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ ان کو پورا فرما دے، آمین۔ لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کی یہ روایت ہے کہ وہ جو بھی وظیفہ لے کر آتا ہے انتہائی کارگر، انتہائی فائدہ مند اور انتہائی مجرب وظیفہ ہوتا ہے۔ لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کا یہ وظیفہ جو ہے یہ صرف 5 دن کا وظیفہ ہے، اور اگر اس وظیفے کو، اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اپنے پرائے جو ہیں وہ سب محبت سے پیش آئیں گے، دشمنوں کے دل بھی موم ہو جائیں گے، دشمنوں کے دل بھی آپ کے لیے مسخر ہو جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے، خواہ وہ افسر ہوگا یا جو بھی ہوگا، وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو عزت دے گا، احترام کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرے گا، اور انشاءاللہ العزیز تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ پوری ہوں گی۔ اور یہ وظیفہ جو ہے یہ خوش قسمت لوگوں کا وظیفہ ہے، خوش قسمت لوگ ہی اس وظیفے کو کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 3 بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے۔ جو اس وظیفے کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کی قسمت اچھی ہو جاتی ہے، نحوست دور ہو جاتی ہے، بے برکتی دور ہو جاتی ہے، دلوں کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، دلوں کے اندر جو بھی جائز خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جائز حاجتیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس وظیفے کی، اس عمل، جو یہ عمل ہے، یہ صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو خوش قسمت ہوتے ہیں۔ تو اس عمل کو نہایت توجہ کے ساتھ سنیں، اس ویڈیو کو لازماً غور سے سنیں تاکہ آپ کو اس عمل کی، اس وظیفے کی، اس ذکر کی سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے 3 بابرکت نام ہیں، یا غفور، یا رحیم، یا کریم۔ یہ آپ کو سکرین پر لکھے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوں گے، آپ ان کو ازبر یاد کر لیں اور صحیح تلفظ کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے، یا غفور، یا رحیم، یا کریم۔ یا غفور، اے بہت بخشنے والے، یہ اس میں جمالی ہے۔ تو جو شخص اس بابرکت نام کو پڑھے گا، نہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کے گناہ معاف ہوں گے، اور وہ شخص جو ہے اس کا دل بھی جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہوگا، دل جو ہے نماز کی طرف متوجہ ہوگا، اس کے دل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ نیک کام کرنے کی جو ہے خواہش پیدا ہوگی۔ اور جو اس بابرکت نام کو پڑھتا رہے گا انشاءاللہ العزیز، دکھ، درد، غم، مصیبتیں، پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ خصوصاً دلوں کے اندر سے غم کو دور کرنے کے لیے اس بابرکت نام کا پڑھنا جو ہے یہ نہایت ہی مفید ہے، اور انشاءاللہ العزیز دل کے اندر ایسی عجیب و غریب خوشی پیدا ہوگی، خود بخود ایسی خوشی پیدا ہوگی کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ تو یا غفور، اے بہت بخشنے والے، اس میں جمالی ہے۔ یا رحیم، اے بہت مہربان، یہ بھی اس میں جمالی ہے۔ یا غفور بھی اس میں جمالی ہے، یا رحیم بھی اس میں جمالی ہے۔ دینوں دنیا، اس جہان اور اس جہان میں رحمت فرمانا جو ہے اس نام کا خاصہ ہے، یا رحیم۔
یہ ایسا بابرکت نام ہے، جو کوئی بھی اس کو پڑھے گا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ صاحب ایمان ہو کر مرے گا، جو مسلمان ہوگا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کی ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اور جو خلقت ہے، مخلوق خدا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز مسخر ہوگی۔ اگر کسی دشمن کے سامنے بھی جائے گا تو دشمن نرم پڑ جائے گا، جو بھی بات کرے گا لوگ اس کی بات غور سے، توجہ کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ سوچیں گے، غفلت اور بھول اس کی مزاج سے ختم ہو جائے گی، نماز کی محبت پیدا ہوگی، دلوں کے اندر جو ہے دل کی سختی دور ہو جائے گی، دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، ایسی رحمتیں نازل ہوں گی، ایسی برکتیں نازل ہوں گی، ایسی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز کہ اس کے تصور میں بھی نہیں ہوں گے۔ تو یا غفور یا رحیم، پھر اللہ تعالیٰ کے یہ تیسرا بابرکت نام ہے، یا کریم، یہ بھی اسم جمالی ہے، یہ تینوں نام جو ہیں یہ اسم جمالی ہیں، یا غفور یا رحیم یا کریم۔ تو جو بھی اس نام کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ نیک صفت ہو جاتا ہے، نیک اخلاق ہو جاتا ہے، نرم مزاج ہو جاتا ہے، سخی بن جاتا ہے، کریم النفس ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس نام کو بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ تو یہ تین بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے، یا غفور یا رحیم یا کریم۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مفلسی دور ہو جائے، غربت دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں اور اس کے درجات بلند ہو جائیں، اور مخلوق جو ہے وہ اس کے لیے مسخر ہو جائے، جہاں بھی جائے عزت احترام ملے، اور اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہو، تو ان تین بابرکت ناموں کو بکثرت پڑھا کرے، یا غفور یا رحیم یا کریم۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت نازل ہوگی، ایسی برکتیں نازل ہوں گی کہ مشکلات اور پریشانیوں کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ تو یہ تین بابرکت جو نام پڑھتے ہیں، بے روزگار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ان کو روزگار ملے گا، بے اولاد پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت کرے گا، اولاد ملے گی، اور اگر کاروباری حضرات پڑھیں گے تو جو گاہک آئیں گے انشاءاللہ العزیز ان کا ایسی لائن لگے گی کہ انشاءاللہ العزیز کاروبار ایسے چمکے گا کہ عقل جو ہے وہ حیران رہ جائے گی، یا غفور یا رحیم یا کریم۔ اور دلوں کے اندر ایسا نور پیدا ہوگا، ایسی نیکی کی خواہشات پیدا ہوں گی، برائیوں سے نفرت خود بخود پیدا ہوتی جائے گی انشاءاللہ العزیز، نیک رستے پر، ہدایت کے رستے پر وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ وظیفہ جو ہے یہ لڑکے بھی کر سکتے ہیں، لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، خصوصاً والدین یہ وظیفہ اپنے اولاد کے لیے کریں کہ اگر ان کی اولاد نافرمان ہے تو یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا کریں، پانی پر دم کر کر پانی پلایا کریں، انشاءاللہ العزیز بری خصلتیں دور ہو جائیں گی، ان کی بری عادات جو ہیں چھوٹ جائیں گی، فرما بردار بن جائیں گے، عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئیں گے، انشاءاللہ العزیز نیکی کے راستے پر چلیں گے، ہدایت کے راستے پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ چلیں گے۔ تو اگر کوئی شخص خوش قسمت بننا چاہتا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان تین بابرکت ناموں کو اپنی زندگی میں لازماً شامل کر لے، یا غفور یا رحیم یا کریم۔ زندگی کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دلوں کی تمام جائز حاجتیں پوری ہوں گی، جائز مقاصد میں کامیابی ملے گی، روزگار بھی ملیں گے، اچھی جگہ رشتے بھی طے پائیں گے، انشاءاللہ العزیز اولادیں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ نصیب ہوں گی، گھروں کے اندر سے لڑائی جھگڑے بھی دور ہو جائیں گے، دشمن بھی مہربان ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے حاسدین سے بھی محفوظ فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ جو ہے یہ کامیابی کی کنجی ہے، ہر مشکل اور پریشانی دور کرنے کی یہ کنجی ہے، تو اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اول آخر تین بار درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں 313 مرتبہ ان تین بابرکت ناموں کو پڑھنا ہے، یا غفور یا رحیم یا کریم، 313 مرتبہ یہ تین بابرکت نام پڑھنے ہیں، اور اول آخر تین بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر کوئی حاجت بڑی ہو، آپ کہتے ہو کہ یہ حاجت بہت بڑی ہے، یہ مشکل بہت بڑی ہے،
تو پھر ان 3 بابرکت ناموں کو جو ہے باوضو رہ کر بکثرت پڑھیں، اتنا زیادہ پڑھیں کہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر وقت ان 3 بابرکت ناموں کو پڑھتے رہیں۔ پھر دیکھیے گا کہ کیسے اثرات نظر آتے ہیں، کیسے فوائد نظر آتے ہیں، کیسے مشکلات اور پریشانیاں غائب ہوتی ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ جو ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھیں، مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں، مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں۔ شک و شبہ کے ساتھ جو پڑھتا ہے اس کو وہ فائدہ ملتا ہی نہیں ہے۔ تو کسی بھی وظیفے کی کامیابی کے لیے جو ہے یقین ہونا جو ہے اس کی بنیادی شرط ہوتی ہے، اور عاجزی اور انکساری بھی جو ہے لازماً ہونی چاہیے۔ اگر مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمتیں جو ہیں نچھاور ہونا شروع ہو جائیں اور آپ کے مسئلے دور ہونا شروع ہو جائیں، پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں، تو آپ نے اترانا نہیں، آپ نے غرور نہیں کرنا، آپ نے تکبر نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس کے رحمت اور اس کے فضل اور اس کے کرم کے ساتھ آپ کے مسائل حل ہو گئے ہیں۔ تو یہ 3 بابرکت نام ہیں، کسی بھی نماز کے بعد جو ہے 313 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ العزیز مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر ان کو سجدے کے اندر پڑھیں تو پھر تو کیا بات ہے۔ تو اس وظیفے کو جو ہے اپنے صدقہ جاریہ سمجھ کر لازماً دوسرے لوگوں کو شیئر کریں، تاکہ اور لوگ بھی اور بھی مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو اپنے فضل اور کرم کے ساتھ جو ہے اپنے رحمت کے ساتھ دور فرما دے، حاجتوں کو پورا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔